جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد سے ساری دنیا میں ایک مہنگائی کا طوفان آیا ہے اور اسی طوفان نے پاکستان کو بھی ہٹ کیا ہے۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے اپنی بے چینی کا اظہار کیا ٹی وی پر کہ مجھے سب سے زیادہ فکر مہنگائی کی ہوتی ہے اور یہ ایک چیز ہے جو مجھے تنگ کیے ہوئے ہے اور میں اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پاکستان وہ واحد ملک نہیں ہے دنیا کا جہاں پر مہنگائی نے ہٹ کیا ہے کووڈ کے بعد، بلکہ پاکستان اور دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جن میں کم مہنگائی کی شرح کم رہی ہے۔ بنسبت یورپ اور امریکہ کی پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم رہی ہے، بنسبت ہندوستان کے پاکستان میں مہنگائی کی شرح کم رہی ہے۔ لیکن یہ کہنے کے باوجود میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہوئی ہے اس میں مصنوعی مہنگائی شامل ہے۔ ہر شخص نے کوشش کی ہے، ہر کاروباری طبقے نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنے پروفٹس میں اضافہ کرے، جو ان کا حق ہے وہ اس میں اضافہ کرے، لیکن جو ناحق کام ہوتا ہے جس کے پیچھے سیاست بھی آ جاتی ہے وہ ایک ایسا جن ہے جسے قابو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آٹے کی اگر ہم بات کریں تو 12,000 ٹن فی مل آٹا ریلیز کرتی ہے، 1200 ٹن آٹا فی مل ریلیز کرتی ہے حکومت سندھ، اور تقریباً 100 کے قریب یہاں پہ آٹا مل ہے۔ اب انہوں نے 1200 کی جگہ 1100 ٹن کر دیا ہے، یعنی بائی نوٹیفیکیشن 100 ٹن کم کیا ہے۔ اب 1100 ٹن ملتا ہے ہماری ملوں کو۔ 4 لاکھ ٹن گندم سندھ حکومت کے گوداموں میں رکھی ہوئی، اگر 100 ٹن کم کرتے ہیں اس سے بازار میں قلت پیدا ہوتی ہے، قلت سے مہنگائی ہوتی ہے۔ 63 روپے کا آٹا پنجاب میں مل رہا ہے اور 73 روپے کا آٹا، وہی آٹا سندھ میں مل رہا ہے۔ بجائے اس کو ریلیف دینے کے، گندم کی فصل جو ہے سندھ میں پورے ملک میں سب سے پہلے سندھ میں آتی ہے، کٹتی ہے۔ مارچ میں نئی فصل اترے گی اور یہاں پہ 4 لاکھ ٹن گندم ہم نے سٹور کر کے رکھا ہوا ہے اور 100 ملوں کے اوپر ہم نے کٹوتی لگا دی ہے، جس سے آٹے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی سرانح ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک طرف یہ جا رہے ہیں مہنگائی مارچ کرنے کے لیے اور دوسری طرف ان چیزوں کی پرائس بڑھا رہے ہیں جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ایک غریب آدمی کو ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو آپ یہ کرنے جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ بڑھا رہے ہیں، تو یہ پولیٹیکل کیمپین کا حصہ ہے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں سندھ حکومت سے کہ وہ یہ بتا دیں کہ یہ کام کیوں کیا گیا، 100 ٹن کس لیے کٹوتی کی گئی، کیا اس کٹوتی کرنے سے کوئی ہمارے ریزروز میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا اس کٹوتی کرنے سے کسی غریب کو فائدہ ہو رہا ہے، یا یہ کٹوتی کرنے سے صرف پرائس مہنگی ہوگی، غریب کو افیکٹ ہوگا اور مارچ کو کامیاب کرانے کے چکر میں یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ مجھے اس کی وضاحت چاہیے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب مارچ میں ایک کراپ اتر رہی ہے تو یہ 4 لاکھ ٹن گندم ہم ذخیرہ کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر سندھ حکومت کے پاس واقعتاً گندم نہیں ہے، وہی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس شارٹیج ہے، تو وفاقی حکومت کو لکھیں، ہم پاسکو سے آپ کو گندم ریلیز کرا کے دیتے ہیں 48 گھنٹے کے اندر، جتنی گندم آپ کو چاہیے سندھ کے لیے۔ لیکن خدا را یہ تو نہ کریں کہ سندھ کے ساتھ زیادتی، کہ جو اجناس ہماری غریب عوام استعمال کرتی ہے، اس میں تو یہ غریب امیر سب استعمال کرتے ہیں، لیکن امیر کو فرق نہیں پڑتا 5-10 روپے سے، فرق پڑتا ہے غریب کو جس کا چولہا بند ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کام میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ذاتی کی جا رہی ہے ہمارے صوبے کے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں سارے فگرز دیے تھے پنجاب اور سندھ میں آٹے کی قیمت کے اوپر۔ میں ایک بار پھر یہ باور کرانا چاہتا ہوں
کہ یہ سرن ذاتی ہے، اور اگر یہ سندھ حکومت کو واقعتاً گندم کی ضرورت ہے تو وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ وفاقی حکومت کو لکھیں. ہم میک شور کریں گے کہ 48 گھنٹے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر سندھ حکومت کو گندم جتنی چاہیے وہ وفاق سے ہم ان کو دلا دیں گے. باقی رہی بات کوالٹی کی، آج کل بڑی بات ہو رہی ہے کوالٹی کی گندم کے اوپر، تو میں چاہوں گا کہ محمود مولوی صاحب تھوڑا سا جو آپ نے امپورٹ کیے گندم اس کے بارے میں بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فیصل صاحب نے میرے سمجھ میں نہیں پڑ رہا ہے کس کے کہنے کے اوپر یہ جو ہے ویڈیو چلائی ہے کہ جی کوالٹی ہے. 17,50,000 ٹن گندم وفاق نے منگایا ہے، جس میں رشیا سے 50,000 ہے، باقی ملکوں سے میں آپ کو پوری لسٹ دے دوں گا. میرا کہنا یہ ہے سارے گندم 3 جگہ انسپیکٹ ہوا ہے، آج بھی گوداؤنوں میں پڑا ہوا ہے. گندم کی کوالٹی فرسٹ کلاس ہے. بالکل 2 قسم کی گندم آتی ہے جو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. ایک ہوتی ہے جس میں پروٹین زیادہ ہوتا ہے، ایک جس میں پروٹین کم ہوتا ہے. بالکل میں آپ کو کہوں گا یہ جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. اگر میڈیا کو چاہیے میں میڈیا کو آج ابھی اپنے ساتھ لے چلتا ہوں. پورٹ میں 2 جہاز کھڑے ہیں جو کہ 1 لاکھ ٹن گندم لے کے آئے ہیں، ابھی ڈسچارج کر رہے ہیں. آپ لوگ میرے ساتھ چلیں، گندم کی کوالٹی کو دیکھ لیں کہ اگر اس میں 19-20 بھی ہے. یہ صرف اور صرف کہیں سے اگر کچرا جمع کر کے اور وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا انہوں نے سوشل میڈیا پہ چلایا ہوا ہے کہ جی یہ خراب گندم امپورٹ کیا اور 30 روپے کلو کیا. 30 روپے کلو جو بات کر رہے ہیں $30 جو ہے پر کلو، تو یہاں پہ وہ چاول کی مٹی بکتی ہے. تو یہ خواہ میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہر آدمی اس وقت سوشل میڈیا پہ پوچھ رہا ہے کہ گندم کی کوالٹی میں. یہ 3 جگہ انسپیکٹ ہوتا ہے، پہلے لوڈ پورٹ پہ، پھر ڈسچارج پورٹ پہ، اس کے بعد یہ گندم اترتا ہے. اگر دوبارہ کہوں گا آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں، اس وقت پورٹ کھلا ہوا ہے، دونوں جہاز کھڑے ہوئے ہیں، 1 لاکھ ٹن گندم. آپ چلے، آپ کے کوئی ٹیم چلے، وہ گندم کو انسپیکٹ کرے، گوداؤنوں میں جہاں پڑا ہے وہاں چل کے انسپیکٹ کریں. اگر کہیں پہ بھی آپ لوگوں کو کچھ ملے تو پھر ہمیں بتائیں. تھینک یو. شکریہ جی. شکریہ. کوئی سوال ہے؟ اچھا گورنر صاحب، مہنگائی کی دوید جو ہے وہ آپ کے وفاقی وزراء کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی چند ماہ میں، تو ایسا کیا پلان وفاق کے پاس ہے جن سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا؟ اور آنے والے انتخابات کو جیتنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اسی بیس پہ کارکردگی آپ لوگ دکھا پائیں گے، کیا مطلب عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات؟ دیکھیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا امپیکٹ ساری دنیا میں ہے، وہی امپیکٹ پاکستان پر بھی آئے گا. دنیا میں پرائسز چیزوں کی کنٹرول ہونے جا رہی ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہیں، معمول پہ زندگی آ رہی ہے، تو اس سے پرائسز پہ افیکٹ پڑے گا. دوسرا، پاکستان نے جو حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے، عمران خان صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، جو راشن کارڈ جو ہے وہ جب آپ تک پہنچ جائے گا، ہمارے عوام تک پہنچ جائے گا، تو وہ سبسیڈائز اس کے اندر 5 اجناس ہوں گی جس کے ریٹس کنٹرولڈ ہوں گے، اور وہ آپ کو ملے گی. تو ظاہر ہے کہ اس سے ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. تو اسی وجہ سے جو آپ کو نوید سنائی جا رہی ہے کہ اگلے چند ماہ کے اندر یہ 4-5 اجناس جو ہے اس کی قیمت پہ قابو پا لیا جائے گا، اس کی بیسکلی وجوہات یہی ہیں. کیا کہ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے جو خبردار کیا ہے کہ اگر میں حکومت سے نکل گیا تو اور خطرناک ہو جاؤں گا، تو کس کو خبردار کیا ہے؟ حکومت کو، اپوزیشن کو، یا اسٹیبلشمنٹ کو؟ دیکھیں خان صاحب کل جس طرح انہوں نے ایڈریس کیا، لوگوں کی بات کے جواب دیے، ایک تو اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ پاکستان میں کوئی وزیر اعظم اس طرح سے عوام کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے. اور کل جو ان کی باڈی لینگویج اور ساری بات تھی وہ بڑی کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے بڑا ہر چیز کا بڑا احاطہ کر کے انہوں نے جواب دیا. یہ جو بات وہ کر رہے تھے، یہ ظاہر ہے کہ وہ اپوزیشن سے بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن کا جو ایک خواب ہے، جو جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں آئی ہے، پہلے دن سے میں سن رہا ہوں کہ جی 5 تاریخ کو مارچ کریں گے، 6 کو حکومت چلی جائے گی، 8 کو وہ نکلیں گے اور 12 کو حکومت چلی جائے گی. یہ تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں. یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ کہیں نہیں، کسی کو کوئی ایسی موومنٹ میں نہیں دیکھ رہا کہ ایسی موومنٹ ہو جس سے عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ لاحق. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ عمران خان آج بھی پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں. اگر عوام کو سڑکوں پہ لانے کی بات ہو تو عمران خان سے زیادہ عوام سڑکوں پہ کوئی نہیں لا سکتا. یہ تو 11-12 جماعتیں مل کے جو ایک جلسی کرتے ہیں
اس سے بہت بڑے بڑے جلسے آپ نے خود آپ وٹنس کیے جو عمران خان اکیلے کرتے ہیں، اور عمران خان کہتے ہیں نا کہ میں کلّا ہی کافی ہوں، تو ان کے لیے تو وہ اکیلے ہی کافی ہے۔ لوگ یہ بتا رہے ہیں آپ کی جماعت جو ہے پی ٹی آئی اس میں بہت زیادہ حصہ لے رہی ہے، تو صدارتی نظام کے حوالے سے کیا حقیقت اور کیا افسانہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صدارتی نظام کی آج کل باتیں چل رہی ہیں، اس کے پیچھے فی الحال کوئی ایسی حقیقت نظر نہیں آتی کہ کوئی ایسی موومنٹ کوئی جماعت اس کو اون کرے یا کوئی بتائے کہ کون یہ چلا رہا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کی باتیں ہیں، سوشل میڈیا پہ بہت سارے ٹرینڈز چلتے ہیں، فی الحال یہ انہی ٹرینڈز میں سے ایک ٹرینڈ ہے۔ ہماری نوجوان نسل آلٹرنیٹ طریقہ کار کے اوپر بحث کرتی ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈفرینٹ طریقہ کار کے اندر کیا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر یہ چیز چل رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی منظم کوئی جماعت اس چیز کو اون کر رہی ہے۔ دیکھیں متواتر طریقے سے سندھ کے اندر یہ دہشت گردی چل رہی ہے، لا قانونیت کی انتہا کو پہنچ چکا ہے اس وقت سندھ کے اندر معاملہ۔ مرڈر ہوتا ہے، قاتل پکڑا نہیں جاتا ہے، ناظم جوکیوں کا مرڈر ہوتا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا ہے، اخبار نویسوں کا مرڈر ہوتا ہے، صحافیوں کا مرڈر ہوتا ہے، اغوا ہوتے ہیں اور کوئی معلوم نہیں چلتا۔ یہ جو اب معاملہ ہوا ہے، یہ اب مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ کسی طرح اس کو لسانیت کا رنگ دیا جا رہا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ میری یہ گزارش ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے اور ان کی ٹیم سے کہ اس کے اوپر بھرپور کارروائی کریں، اس قتل کے پیچھے جو عناصر شامل ہیں ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، اور جو اس طرف جو معاملات چل رہے ہیں ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، صاف شفاف انکوائری ہو، جو بھی مجرم اس میں ثابت ہو اسے سزا ملے، تاکہ یہ جو معاملہ لسانیت کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے ہوا نہ ملے۔ دو سوال ہے میرے آپ سے۔ پہلا سوال یہ کہ سر آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پورے سندھ میں ایک کاشتکار ریلی نکال رہے ہیں پاکستان کی بس پارٹی، سڑکوں پہ ٹریکٹر لے کر آگے ایسی بےفاق ہوئے، وہ کسانوں نے اور کاشتکاروں نے صحیح تعلقات نہیں کر پائے۔ نمبر دو سوال یہ کہ 25 دن سے جماعت اسلامی اسمبلی کے باہر بیٹھی ہوئی ہے بلدیاتی قانون میں تبدیلی کے لیے، آپ نے بھی اس قانون کو واپس مسترد کر کے اسمبلی بھیجا تھا، پھر وہ پاس ہو گیا، تو یہ 25 دن سے وہ سڑکوں میں پروٹیسٹ کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں اس وقت تو جو ہمارا کاشتکار ہے ہمارے یہاں بمپر کراپ ہو رہی ہے، کاشتکار انتہائی خوش ہے، کسان خوش ہے، کسان کارڈ وزیر اعظم نے جاری کیا ہے، اس سے ان کو بے انتہا سہولتیں مل رہی ہیں۔ علاوہ ہماری سندھ حکومت کے باقی تو سب طرف سب خوش ہیں۔ یہ کون سی ٹریکٹر ٹرالیاں لے کر جائیں گے، یہ کیا کریں گے، کرنا کیا چاہتے ہیں، ان کا اپنا پروگرام کلیئر نہیں ہے فی الحال، ان کا پروگرام کلیئر ہونے دیجیے۔ یہ ہر روز ان کا ایک نیا فنڈا آ جاتا ہے کہ جی آپ اب یہ ٹریکٹر ٹرالی لے جائیں گے، کبھی موٹر سائیکل کی بات کرتے ہیں، کبھی رکشے کی بات کرتے ہیں، کبھی پیدل۔ تو فی الحال پہلے تو ان کو ڈیسائیڈ کر لینے دیں کہ کرنا کیا چاہتے ہیں، پھر ہم اپنا لائے عمل بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ پہلی بار تو نہیں کرنے جا رہے، یہ تو جب ہماری حکومت آئی تھی اس کے 3 مہینے کے اندر ہی حکومت گرانے کے لیے مارچ کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے۔ یہ اب ان کی یہ میرا خیال ہے کہ آخری مارچ ثابت ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس اب کوئی چارہ رہ نہیں جائے گا، اور یہ تو نوید کل وزیر اعظم نے سنا دی ہے کہ اگلی حکومت بھی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی، تو جتنی مارچ کرنا چاہیں کریں۔ جس جماعت کا لیڈر پاکستان سے مفرور ہو چوری کے الزام میں، جو رسیدیں دینے سے خائف ہو، وہ کیا اس قوم کو موبلائز کرے گا کہ ان کی چوری بچانے کے لیے قوم نکلے گی؟ کر لیں اپنی کوشش جتنی کرنا چاہتے ہیں، اپنے مسئلہ آزما لیں، وہ تیر آزمائیں گے، ہم جگر آزمائیں گے۔ سوال یہ ہے، ابھی آپ نے صرف ایک کانٹے کی بات کی، تمام فوڈ اسٹیپ مہنگی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 15 دن کے بعد بڑھ رہی ہیں، بجلی لوگوں کو نہیں مل رہی، گیس نہیں مل رہی، اور تیسری بات یہ کہ اب پانی کا پرابلم پھر شروع ہو جائے گا، جو کہ K4 کا پروجیکٹ اپنی جگہ ایز اٹ از ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے K4 کا پروجیکٹ پہلی بار ٹیک آف کیا ہے، زمین سے نکلا ہے باہر، اب اس کا کام شروع ہو گیا ہے، باقاعدہ وابڈا نے اس کے ٹینڈرز کر دیے ہیں اور وہ اب کام شروع ہو رہا ہے۔ جو آپ نے بات کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی، تو پیٹرولیم کی مصنوعات بھائی خام تیل کے ساتھ جڑی ہیں،
हुकूमत ने तो अपनी लीवी और उसके ऊपर ड्यूटीज़ कम की हैं, नुकसान उठाया है, सब्सिडी समझ ले दे रहे हैं, और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके साथ ये जुड़ा है, वो ऊपर जाती है तो ये भी ऊपर जाता है, और नीचे आती है तो ये भी ऊपर नीचे आता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों पेट्रोलियम की प्राइसेस में खातिर खा कमी भी हुई थी, तो इंशाल्लाह जैसी चीज़ें काबू आती हैं तो ये भी कंट्रोल में आ जाएगा। ये साहब के एक तो ये आपके जो पार्लियामानी लीडर है खुर्रम शेख साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले मुतालबा किया था कि सिंध में गवर्नर राज नाफिज किया जाए, ताकि ये जो आपने भी बताया डाटा तो वो भी कह रहे हैं करप्ट हुकूमत से जान जाए। एक तो ये, दूसरा ये कि आपके जो उस्ताद खालिद मखदूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने कल कहा है कि हमें वज़ीर साहब आपकी जरूरत नहीं है, अगर उनको पीटीआई को जरूरत है उनकी। देखिए, मुझे पता नहीं वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, लेकिन ये बात मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि जितनी ज़रूरत वफाकी हुकूमत को अपने इत्तेहादियों की है, MQM की ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ, उतनी ज़रूरत MQM को भी अपनी वफाकी हुकूमत की है। दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, दोनों इस वक्त बड़ी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के साथ हुकूमत में शामिल हैं, और हर वो चीज़ जो मुल्क में होती है वो इत्तेहादियों की मुशावरत के साथ होती है। तो इत्तेहादी हमारे साथ हर मुशावरत में शामिल रहे हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हर फैसलों में शामिल रहे हैं और होते हैं। अगर कोई छोटी मोटी कोई तकलीफ़ आती है तो उसे हम बैठ के रफ़ा भी कर लेते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जितनी हुकूमत को ज़रूरत है इत्तेहादियों की, उतनी ही इत्तेहादियों को हुकूमत की भी ज़रूरत है, अपने प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपनी चीज़ें लागू करने के लिए, अपने हलकों में लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए, अपने शहरों में लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए सबको एक दूसरे की ज़रूरत रहती है। नहीं, ये पता नहीं कहाँ से चीज़ आप ले आए कि एहतसाब हो नहीं रहा। आपने खुद ही आप सवाल भी किया और जवाब भी दे दिया उसका। एहतसाब बिल्कुल हो रहा है, जिनसे एहतसाब करना है वो मुल्क से मफरूर हैं। जो दूसरे हजूर हैं उनके अकाउंट से 16 अरब रुपए उनके पापड़ वाले और रेडी वाले और उनके 20,000 रुपये का क्लर्क जो महीने का 20,000 रुपये लेता है, 20,000 रुपीज़, उसके अकाउंट से 4 अरब रुपया निकल रहा है, और वो कहते हैं मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। आपके अकाउंट में कभी किसी ने पैसे डाले? 4 अरब रुपया एक अकाउंट से 20,000 रुपये के क्लर्क से निकल रहा है। तो एहतसाब हो रहा है, हमने पूरा बना के नैब को दिया है, अदालतों में चल रहा है। अब जाहिर है कि अदालतें अपना टाइम लेती हैं, यहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि पकड़ के उल्टा टांगे और दुरे लगाएं तो पैसे गिरना शुरू हो जाएं। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। उस प्रोसेस को अमल को बेहतर भी किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो मफरूर लोग हैं मियाँ नवाज शरीफ जैसे पाकिस्तान से, वो उनको पकड़ के वापस लाया जाए। वो कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब आने वाले हैं, पता नहीं आने वाले हैं कि नहीं। मैं तो खान साहब ये कह रहे हैं कि इसको पकड़ के वापस पाकिस्तान लेकर आए इंटरपोल के ज़रिए। ये तो मफरूर हैं, ये तो भागे हुए पाकिस्तान से, ये तो इलाज कराने गए थे, ये तो पिज़्ज़े खा रहे हैं वहाँ बैठ के। तो लिहाजा ये एहतसाब के अमल के ही सारे चीज़ें हैं जो आपके सामने आ रही हैं। तो इंशाल्लाह ये अमल को और मज़ीद तेज़ किया जाएगा। देखें, मैंने आपको ओपनिंग में आपसे ये कहा कि मुल्क में जिस तरह दुनिया में महंगाई हुई है उसका इफ़ेक्ट हमारे मुल्क पर भी आया है। कल वज़ीर आज़म ने ख़ुद इस बात का इरादा किया कि मैं महंगाई की वजह से परेशान हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे परेशानी इसकी है कि किस तरह मैं चीज़ों को कम सस्ता कर सकूँ, लोगों की इस्तिताअत के मुताबिक ला सकूँ। तो लिहाजा आपके सवाल का जवाब ये कि जी है, लेकिन जो दुनिया में शरह है महंगाई की उससे बहुत कम है पाकिस्तान की, और ये कंट्रोल जो इफ़ेक्ट आ रहा है ये भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।